آپ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ فرمائیں، یہ سنیں ویڈیو کریں۔ حدیث پاک میں ہے اس کے پاؤں میں فاتحہ، اس کے سرانے میں سورۃ بقرہ کا شروع والا حصہ اور اس کے پاؤں کی طرف سے سورۃ بقرہ کا آخری حصہ آج تک امت پڑھتی آ رہی ہے۔ جی محترم معزز ناظرین، آپ نے ویڈیو تو دیکھ لی جس میں موصوف فرما رہے ہیں کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کی قبر کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی پہلی آیات پڑھی جائیں ابتدائی، اور اس کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات جو ہے وہ تلاوت کی جائیں۔ تو یاد رکھیں یہ روایت جو ہے اذا مات احدکم فلا تحبسوا، جب تم میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو اس کو روکو نہ، واسرعوا به الى قبر، اس کو جلدی جلدی قبرستان لے جائیں۔ وَلْيُقْرَأَ عِنْدَ رَأْسِهِ بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ، اگر وہ جو فوت ہو گیا ہے تو آپ نے اس کے سرانے کھڑے ہو کر بِفَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ، یعنی فاتحہ کی آپ نے ابتدائی آیات پڑھنی ہے، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ، اور آپ نے بقرہ کی آخری آیات جو ہے مرنے والے کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر پڑھنی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ روایت مشکات المصابیح کے اندر یہ روایت آتی ہے، کتاب الجنائز کے اندر باب فی دفن المیت، رقم الحدیث ہے 1717، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں یہ روایت نہ مرفوعاً ثابت ہے نہ موقوفاً ثابت ہے، یعنی نبی علیہ السلام سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس طرح صحابی رسول سے حضرت عبداللہ بن عمر سے موقوفاً بھی یہ صحیح ثابت نہیں ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تحقیق کے اندر، مشکات کی تحقیق ثانی کے اندر فرمایا۔ اس کی سند میں کہ راوی ہے یحییٰ بن عبداللہ ضحاک، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واہن، یہ کمزور راوی ہے۔ اس طرح امام ازدی فرماتے ہیں کہ اضاف علی حدیث بین، اس کی روایت میں کمزوری واضح ہے۔ امام ابو حاتم فرماتے ہیں کہ لا یعتد بہ، سے کچھ شمار نہ کیا جائے گا۔ امام ابن حاتم فرماتے ہیں کہ یہ ثقہ راویوں سے معذر روایات بیان کرتا ہے، اور اس میں وہم کا شکار ہو جاتا تھا۔ اور اس طرح آگے امام ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی روایت میں ضعف و کمزوری ہوتی ہے۔ تہذیب و تہذیب کے اندر، المغنی فی الضعفاء کے اندر، میزان الاعتدال کی 4 جلد کا صفحہ 390 ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ یہ راوی ضعیف ہے۔ تقریب مع تحریر کی جلد 4 ہے، صفحہ 91 ہے۔ اسی طرح اس کا استاد ہے ایوب بن نہیک الحلبی، مولا آل سعد بن ابی وقاص، یہ بھی انتہائی ضعیف ہے۔ امام ابو حاتم نے اسے ضعیف اور امام ازدی نے اسے متروک قرار دیا۔ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 294 ہے۔ امام ذہبی المغنی فی الضعفاء میں لکھتے ہیں کہ تارکوہ، محدثین نے اسے بھی چھوڑ دیا۔ تو یاد رکھیں اس کا یہ پہلا جو راوی یحییٰ بن عبداللہ ضحاک، یہ اور اس کا جو استاذ ہے ایوب بن نہیک الحلبی، مولا آل سعد بن ابی وقاص، انتہائی ضعیف، استاد بھی ضعیف ہے، شاگرد بھی۔ تو محدثین نے ان دونوں کو چھوڑ دیا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ روایت نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے نہ ہی صحابی رسول سے ثابت ہے، جبکہ حدیث پاک اس طرح ہے، فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فی سورۃ البقرہ، جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کے اندر حدیث ہے۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا کہ گھر کے اندر، گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جائے، قبرستانوں میں نہ پڑھی جائے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ صلوا فی بیوتکم لا تجعلوها قبورا، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ معلوم ہوا کہ جیسے قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، اسی طرح قرآن بھی قبرستان کے اندر پڑھنا منع ہے۔ قرآن بھی گھروں میں پڑھیں، نماز نفل جو ہے وہ بھی گھروں میں پڑھیں۔ تو نماز اور جو سورہ بقرہ ہے یہ گھروں میں آتی ہے، قبرستانوں میں نہ نماز پڑھی جا سکتی ہے نہ قبروں کے اندر قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو موصوف روایت بیان کر رہے ہیں سخت ترین ضعیف ہے۔ اللہ ضعیف روایتیں بیان کرنے سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔